الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام تفسیر نصفی کا قسطوار درس بفضلہ تعالی جاری ہے. آج کا درس سورہ مریم کی آیت نمبر 64 سے شروع ہوتا ہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اور اے نبی، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان ہے، لہو، ہر چیز کا مالک وہی ہے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ آیت جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اس آیت کے شان نزول اور سبب نزول کے بارے میں بخاری، مسلم، ترمذی، امام احمد، ان تمام کبار محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تخریج کی ہے. مصنف کہتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان نبی علیہ السلام قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، یا جبریل ما منعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا. اے جبریل، تم جتنا ہمارے پاس آیا کرتے ہو، اترا کرتے ہو، اس سے زیادہ کیوں نہیں اترتے ہو؟ لفظی ترجمہ، اے جبریل، ما منعک ان تزورنا اکثر. اے جبریل، تم جس قدر ہماری زیارت کے لیے آیا کرتے ہو، اس سے زیادہ آنے سے کون سی چیز تم کو روکتی ہے؟ یہ وہ روایت ہے جس کی تخریج بخاری، مسلم، ترمذی، امام احمد اور کئی دوسرے محدثین نے کی ہے. اس انداز بیان سے یا جبریل ما منعک، اس انداز بیان سے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس کلام کا نکلنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
یہ وہی جسے لے کر جبریل آئے تھے، کافی وقفے کے بعد، کافی انتظار کے بعد، ایسے وقت میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشکل حالات سے دوچار تھے اور شدت سے وہی اللہ کی رہنمائی کے منتظر تھے، ایسے موقع پہ جبریل یہ وحی لے کر آئے، وما نتنزل علیہ، یہ وحی لے کر آئے تو شدت سے انتظار تھا۔ اس انتظار کے عالم میں جب آمد ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس قدر تم ہمارے پاس آیا کرتے ہو وحی لے کر، اس سے زیادہ آنے سے تم کو کون سی چیز روکتی ہے؟ یعنی کچھ اور بڑھ کر کے تمہیں آنا چاہیے۔ حاصل کلام یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، ما منعک؟ جو پیغام، جو وحی جبریل امی لے کر آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان جبریل کے سامنے پیش ہوا تو بحکم خدا، اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل نے یہ آیت وما نتنزل الا بامرک الایہ، پوری آیت موقع کی نزاکت سے بحکم خدا جبریل امی نے آپ کو یہ آیت سنائی۔ کیا؟ اے نبی، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں مصنف کیا کہتے ہیں۔ والتنزل، یہ تنزل کا لفظ کہاں سے آیا؟ تنزل یتنزل، تنزل باب تفعل، نتنزل فعل مضارع معروف سے جمع متکلم ہے، تو یہ فعل مضارع کس سے ماخوذ ہے؟ تنزل سے۔ تنزل والتنزل علی معنیین، کہنا چاہ رہے ہیں کہ لغت میں تنزل کے دو معنی ہیں۔ لغت میں تنزل کے دو معنی ہیں۔ کیا؟ ایک معنی تو النزول علی محل، یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اترنا۔ تو تنزل کا ایک معنی کیا ہے؟ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اترنا۔ اور تنزل کا ایک دوسرا معنی ہے مطلقاً اترنا۔ اب لغت میں دونوں معنی ہیں، اس آیت میں دو معنی میں سے کون معنی مراد ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں والاول الیق ہاہنا، پہلا معنی یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اترنا، پہلا معنی اس آیت میں زیادہ مناسب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا اترنا، نزولنا فی الاحاین وقتاً غب وقت، یعنی ہمارا اترنا وقتاً فوقتاً، ہمارا اترنا وقتاً فوقتاً اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ لیس الا بامر اللہ، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔
لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، اے لہو ما قدامنا، تفسیر سے بتانا چاہ رہے ہیں بین ایدینا سے مراد ہے ما قدامنا، وہ سب کچھ جو ہمارے آگے ہے، وہ تمام جگہیں جو ہمارے آگے ہیں، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہیں، من الاماکن یعنی جگہیں، مکان کی جمع الجمع۔ تو اس تفسیر سے ایدینا سے بتانا چاہ رہے ہیں، ایدینا کا معنی ہے قدامنا، وہ جو ہمارے آگے ہیں، مفسر کہتے ہیں یعنی جگہیں، اور جو ہمارے پیچھے ہیں، وما بین ذالک یعنی وما نحن فیہا، اور وہ جگہ جس میں ہم ہیں، سب کا مالک وہی ہے۔ جب تمام جگہوں کا، جبریل امی کہتے ہیں جب تمام جگہوں کا مالک وہی ہے، فلا نتمالکو، تو اے اللہ کے نبی، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بادشاہ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر آ جا نہیں سکتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَافِظُ الْعَالِمُ بِكُلِّ حرکت و سکون وما يحدث من الاحوال، اور وہی نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے، العالم، دراصل وہ خود حفاظت کرنے والا ہے، جاننے والا ہے ہر حرکت و سکون کو، یعنی ہر حرکت و سکون کا علم رکھنے والا وہ ہے۔ وما يحدث من الاحوال، اور تمام رونما ہونے والے حالات کا علم رکھنے والا وہ ہے۔ وَهُوَ الْحَافِظُ، اور ان سب کا نگہبان، ان سب کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ لا تجوز علیہ الغفلۃ والنسیان، ان کے بارے میں، اس کے متعلق غفلت و نسیان کا تصور بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھول گیا، کسی سے بے پرواہ ہو گیا، ایسا سوچنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب یہ حال ہے پھر ہمارے لیے اے نبی کس طریقے سے روا ہے، کس طریقے سے جائز ہے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی بادشاہت میں، ملکوت، ہم اس کی بادشاہت میں ادھر ادھر پھریں اس کی اجازت کے بغیر۔ تو ہم جب کبھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس کی اجازت سے ہی حاضر ہوتے ہیں، جب اس کی اجازت ہوتی ہے فوراً حاضر ہوتے ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے اور تمام جگہوں کا مالک ہے، آگے پیچھے ساری جگہ کا مالک ہے، تو اس کے ملک اور سلطنت میں ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ اس کے اذن کے بغیر ہم، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر آئیں اور جائیں۔ ایسا جبریل امی عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے جواب میں، یا جبریل ما منعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، رب السماوات والارض، ممکن ہے یہ جبریل ہی کا قول ہو، مگر واضح تر بات یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، وہ رب ہے آسمانوں
اور زمین کا، وما بینہما اور ان ساری چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، فاعبدہ وہ رب ہے، پھر پلٹ کر کے میں آؤں گا، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، فاعبدہ یہ فاعبد رب السماوات سے مرتبط ہے، فاعبدہ لہٰذا تم اس کی بندگی پر قائم رہو، واصطبر لعبادتہ اور اس کی عبادت پر مضبوطی سے جمے رہو۔ رب السماوات والارض وما بینہما بدل من ربک، اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ نحوی گفتگو ہو رہی ہے، یہاں سے نحو ہے، بدل من ربک، اس مصنف اپنی اس عبارت سے افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رب السماوات والارض ربک سے بدل ہے۔ کون ربک؟ وما نتنزل الا بامر ربک، ربک سے یہ بدل ہے۔ ظاہر ہے کہ ربک سے بدل ہو تو اب عبارت ہوگی رب السماوات والارض، کیوں؟ کیونکہ بدل کو وہی اعراب ہوتا ہے جو مبدل من کو اعراب ہوتا ہے۔ تو ایک ترکیب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رب السماوات والارض ربک سے بدل ہو، ظاہر ہے کہ جب یہ بدل ہوگا تو رب السماوات نہیں ہوگا، رب السماوات ہوگا، تو یہ بھی ترکیب ممکن ہے۔ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں آیا کرتے ہیں، آپ کا رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان ساری چیزوں کا رب ہے جو ان کے درمیان ہے، تو ایک احتمال یہ بھی ہے کہ رب السماوات والارض یہ بدل ہو کس سے؟ ربک سے، اور بدل ہوگا تو رب السماوات پڑھا جائے گا۔ دوسری ترکیب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، مبتدأ محذوف کی خبر ہے، مبتدأ محذوف ہو ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، مبتدا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، تو عبارت یہ ہوگی رب السماوات والارض، یعنی ہوا رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے۔ کہتے ہیں او خبر و مبتدأ محذوف، یا یہ کہ یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، تو تقدیر عبارت اس طریقے سے ہوگی وہ رب السماوات والارض۔ ثم قال لرسولہ، یہ جو مصنف کی عبارت آ رہی ہے، اس عبارت کے ذریعے سے فاعبدہ واصطبر کا رابطہ بتا رہے ہیں کہ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ مرتب ہے اپنے ما قبل رب السماوات والارض وما بینہما پہ۔ پھر اپنے رسول سے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لما عرفت، جب آپ نے جان لیا کہ آپ کا رب ان صفات سے متصف ہے۔ کن صفات سے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، وما کان ربک نسیا، جب آپ نے جان لیا کہ آپ کا رب ان صفات سے متصف ہے کہ سب کا رب اور مالک وہی ہے اور وہ کسی چیز کو کبھی بھولتا بھی نہیں ہے، جب آپ نے جان لیا فاعبدہ، تو اے فاثبت علی عبادتہ، تو آپ فاعبدہ تو تم اس کی عبادت پر قائم رہو،
رب السماوات والارض کی عبادت پر قائم رہو، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر مضبوطی سے جمے رہو، یعنی اصبر علی مکافات الحسود لعبادت المعبود، حاسدوں کی تکالیف پر صبر کرو معبود کی بندگی میں، اور تکالیف کو برداشت کرو، مصیبتوں کو برداشت کرو خالق کی عبادت میں، ایسا کرو لتتمکن من الاتیان بہ، تاکہ اللہ کی بندگی میں آپ کو جمع ہو سکے۔ حل تعلم لہ سمیعا، اے نبی کیا تم کسی کو اس کا ہم نام جانتے ہو؟ سمیعا کا معنی لغت میں ہم نام ہے، شبیہ ہے اور مانند ہے۔ تو حل تعلم لہ سمیعا اے شبیہا و مثلا، کیا تم کسی کو اس کے جیسا، اس کی طرح جانتے ہو؟ ظاہر ہے کہ کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، اس کے مانند نہیں ہے۔ اور ایک دوسری تفسیر، حل یسمى احد باسم اللہ غیرہ، سمیع کی لغت میں معنی ہم نام بھی ہے، کیا کوئی اور اللہ کے سوا، اس کے سوا اللہ کے نام سے موسوم ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی اور، سمجھ رہے، ظاہر ہے کہ کوئی اور اس نام سے موسوم نہیں ہے، یعنی اللہ الہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سمیع کے لغوی معنی ہم نام کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تو الہ ہے، کیا کوئی دوسرا الہ بھی تمہارے علم میں ہے؟ اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے، پھر تمہارے لیے اس کے سوا اور راستہ ہی کون سا ہے کہ اس کی بندگی کرو، اس کے حکم کے بندے بن کر رہو۔ تو حل یسمى احد، کیا کوئی اور بھی اس کے سوا اللہ کے نام کے ساتھ موسوم ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی موسوم نہیں ہے، اس لیے کہ وہی معبود برحق کے ساتھ مخصوص ہے۔ اذا صح ان لا معبود، جب یہ بات صحیح ثابت ہو گئی کہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کی طرف بندے اپنی عبادت میں متوجہ ہو سکیں سوائے اس اکیلی ذات کے، پھر تو لم یکن بد من عبادتہ والاستبار علی مشاقہ، پھر تو اس کی عبادت کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور مشقتوں پر صبر کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی بندگی پر جمے رہو، اور اس کی بندگی کو بجا لانے کے راستے میں جو تکالیف اور مشقتیں آئیں ان سے راضی رہو، اسے جھیلتے رہو، اور اللہ کی وحی یا مدد آنے میں تاخیر ہو تو حیران و پریشان نہ ہو، کیونکہ مدد جب بھی آئے گی وہیں سے آئے گی، کوئی اور نہیں ہے جہاں سے مدد آ سکے۔ اس لیے واحد راستہ یہی ہے
کہ مصائب کے وقت صبر سے کام لو۔ وَيَقُول، اگلی آیت، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور آدمی بولتا ہے، انسان کہتا ہے، أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ یہ آیت جس کا ترجمہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھا ہوں، اس کی شان نزول میں، اس کے سبب نزول میں مصنف کہتے ہیں فَتَّ عُبَيُّ بْنُ خَلَف أَزْمَا وَقَال۔ عبی بن خلف ایک ہڈی کو چورا کرتے ہوئے کہا، یعنی ایک بوسیدہ ہڈی کہیں سے وہ لایا اور انگلیوں سے چورا کرتے ہوئے بولا، فَتَّ يَفُتُّ أَيْ كَسَرَ يَكْسُرُ، کسر توڑنا، انگلیوں سے توڑنا۔ تو عبی بن خلف ایک ہڈی کو انگلیوں سے چورا کرتے ہوئے بولا، کیا بولا؟ أَنُبْعَثُ بَعْدَ مَا صِرْنَا كَذَا، ہڈی کو انگلی سے چورا کرتے ہوئے بولا، کیا ہم اس طرح چورا ہڈی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی اس طرح چورا ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ عبی بن خلف ایسا بولا۔ عبی بن خلف ہڈی کا چورا کرتے ہوئے بولا، کیا ہم اس طرح کا ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے بقول مصنف کے، یہاں پر انسان سے مراد عبی بن خلف۔ انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ وَالْعَامِلِ فِي إِذَا، اب یہاں پر مصنف نحوی مسائل کو ذکر کر رہے ہیں، چند مسائل۔ وَالْعَامِلِ فِي إِذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ وَهُوَ أُبْعَثُ، چند مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک، اِذَا میں جو اِذَا ہے یہ منصوب ہے، محل نصب میں ہے۔ محل نصب میں ہے تو اس میں عامل کون ہے؟ آیا اس میں عامل اخرجو ہے؟ جواب، مصنف دے رہے ہیں کہ اخرجو تو اس میں عامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ بات واضح ہے، اس کو خود مصنف بیان کریں گے۔ تو اذا محل نصب میں ہے، منصوب ہے، اس میں عامل کون ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں دلالت کلام کے مطابق اس میں عامل ابعث ہے۔ والعامل فی اذا، اور اذا میں عامل دلالت کلام کے مطابق ابعث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اذا ما مت ابعث، جب میں مر چکوں گا، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ تو اذا میں عامل ابعث ہے۔ سوال، اذا میں عامل اخرجو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ لسوف اخرجو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کہتے ہیں انتصابہ باخرجو ممتنع، اذا کو نصب
اخرجو کی وجہ سے ممتنع ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اخرجو اس میں عامل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأن ما بعد لام الابتدا لا يعمل فيما قبلها. کہتے ہیں اخرجو عامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اخرجو لسوفا کے بعد ہے، اور لسوفا میں جو لام ہے لام ابتدا ہے، اور لام ابتدا کا ما بعد نحویوں کے یہاں ما قبل میں عمل نہیں کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ لام ابتدا کا ما بعد اپنے ما قبل میں عمل نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے آپ ایسا نہیں کہتے ہو الیوم لزید قائم، آپ ایسا نہیں کہتے ہو. بات ختم ہو چکی. ولام الابتدا الداخل علی المضارع، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لام ابتدا جو مضارع پر آتا ہے، مضارع کو حال کے معنی میں کر دیتا ہے. لام ابتدا جو مضارع پر آتا ہے حال کا معنی دیتا ہے، استقبال کے معنی کو ختم کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ مضمون جملہ کی تاکید کرتا ہے. مضمون جملہ مختصر میں جیسے ہمارا قول زید قائم، یہ جملہ ہے، اس کا مضمون جملہ ہے قیام زید. تو لام ابتدا جو مضارع پر آتا ہے وہ حال کا معنی دیتا ہے اور مضمون جملہ کی تاکید کرتا ہے. لام ابتدا کا تو یہ حال ہے، مگر جب اس کے ساتھ حرف استقبال ہو، لام ابتدا کے ساتھ حرف استقبال ہو، جیسے کہ یہاں پر ہے لا سوف، سوف حرف استقبال، مگر جب اس کے ساتھ حرف استقبال ہو تو ایسے وقت میں لام ابتدا خالص تاکید کے لیے ہوتا ہے اور حال کا معنی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ترجمے میں کہا کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا، نکالا جاتا ہوں نہیں، نکال لایا جاؤں گا، کیونکہ حال کا معنی ختم ہو گیا سوف کے اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. وما فی اذا ما للتوکید ایزا، اذا ما میں جو ما ہے یہ ما بھی تاکید کے لیے ہے. تو گویا کہ اس نے یوں کہا، کیا کہا؟ احقاً انا سنخرج من القبور احیاء، کیا واقعی، کیا یہ برحق ہے کہ ہمیں قبروں سے زندہ کر کے اس وقت نکالا جائے گا جب موت ہم میں سرایت کر چکی ہوگی اور ہلاکت ہم میں سرایت کر چکی ہوگی. اس نے گویا کہ ایسا کہا، اور اس کا یہ کہنا استبعاد و استنکار کے طور پہ، یعنی یہ مستنکر ہے، یہ مستبعد ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہو. وتقدیم الظرف وإيلاؤه، اور ظرف کی تقدیم، اذا ظرف کی تقدیم، پھر حرف انکار کے قریب اس کو لانا. من قبل ان ما بعد الموت ہوا وقت، اسی قبیل سے ہے کہ موت کے بعد والے وقت میں زندگی کا ہونا ایک انوکھی چیز ہے، اور اسی سے اس شخص کو انکار تھا. تو آدمی ایسا بکتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا واقعی دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، ایسا بکتا ہے، یعنی بعض کا انکار کرتا ہے. اس بات بعض کی دلیل، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان کو اتنا بھی یاد نہیں آتا ہے کہ اس سے پہلے ہم اس کو پیدا کر چکے ہیں؟ تو جو ذات ایجاد و
خلق پر قادر ہے، بھلا وہ ذات اعادہ پر کیوں نہیں قادر ہوگی؟ باس کی دلیل اتنے شارٹ لفظ میں اس قدر جامع دلیل ہے کہ اتنے شارٹ لفظ میں اس سے جامع دلیل ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کے عقلاء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اعادہ ایجاد سے آسان ہے اور ایجاد اعادہ سے مشکل ہے۔ تو وہ ذات جس نے انسان کو وجود بخشا پہلی بار، تو جو ذات ایجاد پر قادر ہے، بدرجہ اولیٰ وہ اعادہ پر قادر ہوگی۔ کیونکہ اعادہ اس سے آسان ہے۔ تو ایجاد تو اللہ کی قدرت پر زیادہ دال ہے بنسبت اعادہ کے، تو جو ذات ایجاد پر قادر ہے بدرجہ اولیٰ اعادہ پر قادر ہوگی۔ اتنی سی بات پہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی؟ نہیں آتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت سے کام نہیں لے رہا۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو اتنا بھی یاد نہیں آتا کہ ہم اس کو اس سے پہلے پیدا کر چکے ہیں؟ اولا یذکر الانسان، یہاں فاعل کا ذکر ہے اضمار کی جگہ میں، یعنی اضمار کی جگہ میں یقول الانسان، اولا یذکر الانسان، یہ دونوں انسان وہی ہے۔ تو یہاں انسان کی جگہ صرف یذکرو ضمیر آنی چاہیے، مگر ضمیر کی جگہ فاعل اس میں ظاہر کو رکھا گیا زیادتی تقریر کے لیے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ انسانیت دوائی ذکر، دوائی تفکر میں سے ہے۔ خفیف شامی و نافع و عاصم من الذکر، مصنف اپنی اس عبارت سے اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی تخفیف کے ساتھ یعنی یذکرو، اولا یذکرو تخفیف کے ساتھ، ذکر یذکرو نصر ینصرو سے تخفیف کے ساتھ شامی ابن عامر شامی کی قرأت ہے، اور نافع مدنی کی قرأت ہے، اور عاصم کوفی کی قرأت ہے ذکر سے، ذکر یذکرو ذکر، نصر ینصرو ذکر سے۔ یہ ان تینوں قراء کی قرأت کیا ہے؟ یذکرو ہے۔ والسائر، اور باقی قراء سبعہ میں سے 4 قراء کی قرأت یذکرو نہیں ہے، یذکرو ہے، بتشدید الزال والکاف، زال اور کاف کی تشدید کے ساتھ، یعنی یذکرو۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں قرأت میں اختلاف ہے، 3 قراء کی یہاں یذکرو ہے اور باقی 4 قراء کی قرأت میں یذکرو ہے۔ وَأَصْلُهُ، یذکرو تو آپ کو سمجھ میں آیا نصر ینصرو سے، یذکرو ہے تو یہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں یذکرو اصل میں یتذکرو تھا، وَأَصْلُهُ یتذکر، یذکرو کی اصل کیا ہے؟ یتذکر۔ آپ کو صرف کی کتاب سے معلوم ہے کہ باب تفاعل کے فا کلمے میں زال ہو تو جائز ہے کہ تا کو زال سے بدل کر زال کا زال میں ادغام کر دیں۔ اس کو کہہ رہے ہیں فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الزَّال، یہاں تا کو زال میں مدغم کر دیا گیا اور ہوا یذکرو۔ تو دیگر 4 قراء کی قرأت زال کی تشدید اور کاف کی تشدید کے ساتھ یذکرو ہے، اور یذکرو اصل میں یتذکرو ہے، جیسے کہ ابی کی قرأت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ
جو اصل ہے اس اصل کے ساتھ ابے کی کرت ہے، یعنی ابے کی کرت میں اولا یذکرو نہیں ہے، اولا یذکرو نہیں ہے، بلکہ ابے کی کرت میں یتذکرو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تا کو زال سے بدلنا صرف کے قانون کے مطابق اور زال کا زال میں ادغام کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، تو ابے کی کرت میں یتذکرو ہے۔ پھر تا کو زال میں مدغم کر دیا گیا، تو معنی کیا ہے؟ اولا یتدبرو، کیا انسان تدبر نہیں کرتا ہے؟ والواو، اور ولا یذکرو میں جو واو ہے یہ عاطفہ ہے، یعنی لا یذکرو کا عطف کس کے اوپر ہے؟ یقول پر ہے۔ لا یذکرو کا عطف کس کے اوپر ہے؟ یقول پر۔ یقول الانسان ولا یتذکرو اے ولا یتدبرو، تو کہتے ہیں واو عاطفہ ہے اور لا یذکرو کا عطف یقول پر ہے۔ اب معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حمزہ انکار بیچ میں آ گیا تو کہتے ہیں وسطت حمزۃ الانکار بین المعطوف علیہ، حمزہ انکار معطوف علیہ اور حرف عطف کے درمیان آیا۔ حرف عطف کے درمیان یعنی مطلب یہ ہے ایقول ذالک ولا یتذکرو، تو یہ ہوا کہ لا یذکرو کا عطف یقول پر ہے، درمیان میں حمزہ انکار آیا، تو مطلب یہ ہے ایقول ذالک، کیا انسان وہ بکتا ہے جو بکواس آپ نے سنا، کیا انسان وہ بکتا ہے اور لا یتذکرو، تدبر نہیں کرتا ہے، کس میں تدبر نہیں کرتا ہے؟ کس میں؟ حال النشأۃ الاولیٰ، اپنی پہلی پیدائش کے حال میں بکتا ہے اور پہلی پیدائش کے حال میں تدبر نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر تدبر کرتا تو دوسری پیدائش کا وہ انکار نہیں کرتا۔ فإن تلک ادل علی قدرت الخالق، کیونکہ اول حالت خالق کی قدرت پر زیادہ دلالت کرنے والی ہے۔ کیوں زیادہ دلالت کرنے والی ہے؟ عقلاء کا اتفاق ہے کہ ایجاد مشکل ہے اعادہ سے، اعادہ آسان ہے ایجاد سے، کیونکہ اول حالت خالق کی قدرت پر زیادہ دلالت کرنے والی ہے، اس وجہ سے کہ اس نے جواہر و آراز کو پیدا کیا۔ جواہر جوہر کی جمع ہے، آراز عرض کی جمع ہے، جوہر قائم بنفسہ، عرض قائم بغیرہ۔ جواہر و آراز کو وجود بخشا، نکالا عدم سے وجود کی طرف۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، رہی دوسری حالت، فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا تَأْلِيفُ الْأَجْزَاءِ الْمَوْجُودَةِ، رہی دوسری حالت تو اس میں صرف اجزاء کو جمع کر دینا ہے اور تفریق کے بعد مجموعی شکل دے دینا ہے۔ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، وہ تدبر نہیں کرتا ہے۔ کس میں؟ پہلی پیدائش کے حال میں، کہ ہم اس کو پہلے پیدا کر چکے ہیں، کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا، اس حال سے پہلے آ رہا، ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا، یعنی اس حالت سے پہلے جس میں وہ ہے، جس میں ہے، یعنی بقا کی حالت، اب کی حالت سے پہلے ہم نے اس کو پیدا کیا، اس وقت پیدا کیا جب کہ لم یک شیء، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بات ختم ہو چکی۔ ہوا دلیل علی ما بینا علی ان المعدوم لیس بشیء خلافا للمعتزلہ، ہم نے پہلے اس کو اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، لم یک شیء۔
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول لم یکو شیئا، یہ دلیل ہے اس بات کی جس کو پہلے ہم بیان کر آئے، سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم پہلے بیان کر آئے، اور اس بات کے اوپر کہ معدوم کوئی شے نہیں ہے، اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلی معدوم کو بھی شے مانتے ہیں، مگر مصنف کہتے ہیں کہ معدوم کوئی چیز نہیں ہے، معدوم شے نہیں ہے، اور اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا۔ تیرے رب کی قسم، واو قسمیہ ہے، فَوَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی جمع کریں گے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم جہنم کے گرد ان سب کو گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ ای الکفار المنکرین للبعث، اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کی ضمیر کا مرجع کفار ہے، ہم ان سب کو یعنی ان کافروں کو جو بعث کا انکار کرنے والے ہیں، جیسے کہ اوپر میں ذکر ہوا، ان سب کو والشیاطین اور ان کے ساتھ شیاطین کو، واو عاطفہ ہے، یہ واو میں کے معنی میں زیادہ وقع ہے، تو مطلب یہ ہے یحشرون مع قرنائہم من الشیاطین الذین اغووہم یقرن کل کافر مع شیطان فی سلسلہ، یعنی ان کو ان کے قرین شیاطین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان شیاطین کے ساتھ جنہوں نے ان کو اغوا کیا، کہ ہر کافر کو ایک شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑا جائے گا۔ فوربک ایک نقطہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف نسبت کر کے قسم اٹھائی، فوربک کا ضمیر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف نسبت کر کے قسم اٹھائی ہے، اس میں رسول اللہ کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم ان سب کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ حال نحوی گفتگو، جثیا یہ حال ہے، جاسن کی جمع ہے، یعنی گھٹنوں کے بل، زانوں کے بل بیٹھنا۔ جثیا اس کا وزن فعول کا ہے، اس کا وزن کس کا ہے؟ فعول کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جثیا اصل میں جسون تھا، جیسے کہ سجودن۔ فعول کے لام کلمے میں واو ہو تو ایسی صورت میں دونوں واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے اور یا کا یا میں ادغام کر دیا جاتا ہے، اور ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا جاتا ہے، ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا جاتا ہے یا کی مناسبت میں، نیز جائز ہے کہ اس سے پہلے جو ضمہ ہے اس کو بھی کسرہ دے دیا جاتا ہے، تو جسون سے جسیون کہتے ہیں۔ اس کی اصل جسون ہے، جیسے کہ سجود اور ساجد۔ یغتلون من المحشر الی شاطئ جہنم، کفار کو محشر سے جہنم کے کنارے کی طرف ان کو اسی حالت پر کھینچ کر لایا جائے گا جس حالت میں
وہ میدان حشر میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، غیر مشاط، قدموں پر چلا کر نہیں لایا جائے گا۔ ثم لننزعن من كل شیعہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہر گروہ میں سے، کل شیعہ من کل شیعہ، ہر گروہ میں سے، ثم پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ شیعہ پیرو گروپ کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے گمراہوں میں سے کسی گمراہ کی پیروی کی، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ شرکس بنا ہوا تھا، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکس بنا ہوا تھا، جرأت کے اعتبار سے اور فسق و فجور کے اعتبار سے۔ اے لنخرجن من کل طائفہ، یعنی یہ کہ گمراہوں کے گروہوں میں سے سب سے پہلے سب سے زیادہ سرکش گروہ کو ہم نکالیں گے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ آتاہم فآتاہم فإذا اجتمعوا طرحناہم فی النار، جب وہ جمع ہو جائیں گے تو ہم ان کو بالترتیب آگ میں ڈالیں گے، نقدم اولاہم بالعذاب فاولاہم، اولین حقداروں کو اولاً، ان کے بعد والوں کو بعد میں۔ وقیل، ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اشد علی الرحمن عتیا، اس سے مراد ہے ہر گروہ کے لیڈران، روسا لیڈران۔ کیوں؟ پہلے لیڈران کو کھینچ کر کے نکالیں گے، کیوں؟ ان کے جرم کے دگنا ہونے کی وجہ سے۔ نمبر ایک، یہ خود گمراہ ہیں، وہ مضلین۔ نمبر دو، گمراہ گر ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ وقال سیبوے، یہ جو عبارت آ رہی ہے، اس عبارت کے ذریعے نحو کے کچھ مسائل کو مصنف ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ قال سیبوے ایہم، کہاں؟ ایہم اشد علی الرحمن میں جو ایو ہے، اس ایو پر مصنف ذکر کرتے ہیں۔ تو ایہم اشدو میں اعراب کی 3 قسموں کو مصنف ذکر کیے۔ کیا؟ 3 قسموں میں سے اول سیبوے کا قول ہے، اور دوسرا خلیل کا قول ہے، اور تیسرا یہ کہ ایہم اشدو جملہ مستانفہ مبتدا خبر سے مرکب ہے۔ پہلی تقدیر پر یہ لفظاً مضموم ہے، محلاً منصوب ہے، یعنی لننزعن من کل طائفۃ تابعۃ لغاب من هو اشد عتوا عند الرحمن۔ دوسری تقدیر پر مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، تیسری تقدیر پر وہ ہوا اشد مبتدا اور خبر ہے۔ اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں قال سیبوے، سیبوے نے کہا ایہم مبنی علی الضم ہے، ایہم میں جو ایو ہے یہ مبنی علی الضم ہے۔ کیوں؟ صدر جملہ کے ساکت ہونے کی وجہ سے، صدر جملہ جو اس کا صلہ ہے اس کے ساکت ہونے کی وجہ سے، اور وہ کون ہے؟ اور وہ ہوا ہے۔ کہاں؟ من ہوا اشدو میں، دیکھیے ایہم اشدو، ایو من کے معنی میں ہوا، اور اشدو ہے
اشد تو ایو من کے معنی میں موصول، ہوا اشد یہ صلہ ہے، صلہ یہ جملہ کیا ہے؟ صلہ ہے، تو صدر جملہ جو ہوا ہے وہ ساکت ہے، اس کو کہتے ہیں لسکوت صدر الجملہ۔ صدر جملہ جو صدر جملہ کے ساکت ہونے کی وجہ سے، اس جملہ کے صدر کے ساکت ہونے کی وجہ سے جو صلہ ہے اور وہ ہوا ہے من ہوا اشد میں، حتی لو جیء بہ، کہ اگر اس کو لایا جاتا تو اس کا اعراب نصب والا ہوتا۔ وقیل، اور کہا گیا ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ایہم ہو اشد، وہذا، اور یہ اس لیے کہ صلہ موصول کی توضیح اور تبیین کرتا ہے، جس طریقے سے کہ مضاف الیہ مضاف کی توضیح اور تخصیص کرتا ہے، تو جس طریقے سے مضاف الیہ کا حذف من قبلوں میں مضاف کو لازماً مبنی بنا دیتا ہے، اسی طرح حذف صلہ سے بھی موصول کو مبنی بننا چاہیے، یا کم از کم ایسی چیز بنے جس کو بنا لازمہ ہے۔ وہ موضعہ نصب بننزع، اور محلاً اسے نصب ہے ننزع کی وجہ سے۔ وقال الخلیل، اور خلیل کا قول یہ ہے کہ ایو یہ معرب ہے، وہی مبتدا، اور وہ مبتدا ہے، اور اشد اس کی خبر ہے، اشد اس کی خبر ہے، اور اسے حکایت کے بنا پر رفع ہے، اور اس کی تقدیر اس طریقے سے ہے لننزعن الذین یقال فیہم ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ ویجوز ان یکون النزع، تیسری ترکیب، یجوز ان یکون النزع واقعا علی من کل شیعہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نزع واقع ہو من کل شیعہ پر، جیسے کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا میں ہبہ یہ واقع ہے رحمت پر، تو معنی یہ ہوا لَنَنزِعَنَّ بَعْضَ كُلِّ شِیعہ، ہم ضرور نکالیں گے ہر گروہ کے بعض کو، تو کأن قائلاً قال، گویا کہ قائل نے یہ سوال کیا کہ وہ کون ہیں، فقیل، تو جواب دیا گیا ایہم اشد عتیا، تو یہ جملہ مستأنفہ ہوا کہ سائل کے سوال کے جواب میں ہے۔ وعلی علی الرحمن، علی یہ افعل سے متعلق ہے، یعنی رحمان کے مقابلے میں جو زیادہ شرکس ہے۔ ثم لنحن عالم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا زیادہ مستحق ہے، احق بالنار زیادہ مستحق ہے، صلیہ تمیز ہے، اسی لیے بتانا چاہ رہے نصب ہے تمیز کے بنا پر، اے دخول جھونکے جانے داخل ہونے کا، والبا بہا میں جو با ہے یہ اولا سے متعلق ہے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔